سر ہمارا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے علماء جو رہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو دائی ہے جو دین تقریریں کر رہے تو ان کے پاس عالمیت کی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، جو عالمہ نہیں ہے ان کی تقریریں نہیں سننا، ان کے بیانہ نہیں سننا، اور آپ کا نام لے کر بولتے کہ ایڈوکیٹ پیس کے بیانہ نہیں سننا، اور اجتماع کے لیے ان کو گھر پر بھی نہیں بلانا. تو کیا کرنا؟ اور کیا دائی کا کام کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے سوال ہے کیا دائی کا کام کرنے عالم ہونا ضروری ہے؟ چونکہ عالم نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا. دیکھیے کچھ جگہ کہہ سکتا ہوں ہاں، کچھ جگہ کہہ سکتا ہوں نہ، ڈپینڈ نہیں ہے، سچویشنل چیز ہے. ایسا ایک بات نہیں کہی جائیں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے. چونکہ جس زمانے میں ہم آئے، جس زمانے میں ہم نے کام شروع کیا، الحمدللہ انہی میں سے کئی والدین موٹیویٹ ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو مدارس بھیجا، اور وہ آج آ کے بولتے ہیں کہ ان کی بات نہیں سننا. وہ ان کے والد متاثر ہوتے نہیں تو یہ عالم آج بنتے بھی نہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے وجہ سے بنے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ذریعہ بناتا ہے، چیزوں کے لیے ذریعہ بناتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. بہرحال تو اس کے لیے ہاں اور نہ دونوں جواب ہے. جب ہم نے کام شروع کیا، جب کوئی بھی اطراف میں قرآن و سنت والے لوگ نہیں تھے، دعوت کا کام کرنے والے لوگ نہیں تھے، تو تب تو لوگوں نے ہم کو سر پہ اٹھا لیا، کہا کہ آپ بھی کام کر سکتے، دوسرے تو کوئی ہے نہیں. جب کام چل کے آگے بڑھ گیا تو کہا کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ چونکہ عالم نہیں ہیں. تو آپ سمجھ رہے نا، تو یہ سچویشنل چیز تھی، آئی اور گئی. میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ آدمی جس کو اللہ کی کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے لاگو کیا جائے گا، وہ اتنی بات کو، اتنے علم کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہے. اس کے لیے پھر اس کو سند کی ضرورت نہیں یاد رکھی. لیکن ہاں کوئی پروفیشنل ورک کرنا ہے، کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں کام کرنا ہے، وہاں سند کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے خلاف میں بالکل بھی نہیں، اور ہونا بھی چاہیے ایسا ہو. اور ہم اپنے آپ کو کبھی کسی عالم پہ ترجیح بھی نہیں دیتے ہیں کہ کوئی کہے کہ عالم کو سن رہے تو میرے کو مت سنو، اور میرے کو سن رہے تو عالم کو مت سنو. ایسا بھی ہم نہیں بولتے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ علماء کی سنو، اور ہم بھی اپنی بات کرنا. جیسا ایک آدمی موٹیویشنل اسپیچ دے رہا ہے، ایک آدمی ایجوکیشنل اسپیچ دے رہا ہے، ایک آدمی آپ کے ڈے ٹو ڈے مسائل کو سمجھ کے ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے قرآن و سنت، اور علماء نے جیسے فتاوی دی انہی کے مطابق، تو ہم تو کاپی کر رہے ہیں نا اس چیز کو. جب ایک آدمی قرآن و سنت تو خود سے سمجھنے کا دعویٰ کرے، اور پھر اس سمجھ کے اعتبار سے لوگوں کو کہے کہ ایسا کرو، میں ایسا کہہ رہا ہوں، تو تب تو پھر ہم غلط ہو جائیں گے. اب آپ نے ہو سکتا ہے میرے کلپس نہیں ہوں گے، ایسے کتنے کلپس میں آپ نے سنا میں کہتا ہوں ایسا کرو. ہاں میں کہتا ہوں جب وہ چیز ایسی ہوتی ہے جو دنیا بھی، ایسا کوئی کہے کہ میرا بچہ بی ایس سی کرے، بی کام کرے، تو میں کہوں گا میں کہتا ہوں کہ یہ کرائیے مت کرائیے. میں کو نظام آباد جانا، ٹرین سے جاؤں یا بس سے جاؤں، میں چاہوں گا کہ آپ ٹرین سے جائیں، ٹرین کا سفر آسان ہے بس کے مقابلے میں. یا تو ٹھیک ہے، یہ تو میری فیلڈ ہے، یا تو ایک عام بات. لیکن دین کے اس میں کہ میری سوچ یہ ہے، میری سمجھ یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی اس میں نہیں ہے. آپ بغیر حوالے کے، ٹھیک ہے میرے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ میں ہر حوالہ یاد کر سکوں، حوالے نیچے آ جاتے ہیں، آپ جا کے حوالے کو دیکھ لیں. میں نے اس حوالے کو کاپی کیا ہے، حوالہ جو بھی عربی زبان میں تھا، اردو میں تھا، انگلش میں تھا، ٹرانسلیٹ کر کے میں نے اپنی زبان میں کیا، اس کو سمجھا اور آپ کے سامنے رکھا. ظاہر سی بات اس کی اجازت تو ہر کوئی دے گا کہ ہاں قرآن و سنت کو جیسا علماء نے سمجھا اس کو سمجھ کے لوگوں کو سمجھانا کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ میں کر رہا ہوں. اپنی رائے نہیں رکھ رہا ہوں، میں نے کہا نہیں کہہ رہا ہوں. کوئی میری تقریر بتائیے کہ وہ عالم نے کہا تو میں اپنی بیان دے رہا ہوں، ہاں وہ عالم صاحب نے یہ کہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں، چونکہ وہ عالم ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے کہا، ان کے پاس کوئی دلیل ہوں گی. تو ظاہر سی بات ہے اس طرح سے ہے. اب لیکن کیا ہوتا ہے، میڈیا وغیرہ کی وجہ سے ایک ماحول بن جاتا ہے. میڈیا کیا ہے، حسد اور جلن کو بھی دعوت دیتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ ان کے اتنے فالوورس ہیں تو یہ ہے تو لوگ ان کو ہی سنیں گے، تو فلاں وہ سب چیزیں اس کے بعد شروع ہوئی کہ ان کو مت سنو، ان کو سنو. لیکن الحمدللہ وہ تمام چیزوں کے باوجود بھی لوگ بلاتے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، پروگرامس ریکارڈ ہو رہے ہیں، مختلف جماعتیں اور تنظیمیں بلا رہی ہیں، اور پروگرامس بھی ہو رہے ہیں. تو جیسا آج ہم یہاں آئے تو کل آپ کو کوئی بولے کہ بھائی ان کو مت سنو، تو بولنا یہاں تو سننے کے لیے بلائے تھے ہم کو. آفیشیل دعوت نامہ ہے نا کہ آئیے اجتماع حج، تو آفیشیل بلایا گیا کہ بھائی سننے آئیے، تو ہم گئے، ہے نا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل، جود اور کرم سے میں ان چند لوگوں میں سے ہوں، اپنے آپ کو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی اوقات جانتا ہوں کیا ہے، میں کہاں فیل ہو سکتا ہوں، مجھے آئیڈیا ہے اس کا. مطلب مجھے اپنے لمٹس معلوم ہیں، وہ لمٹس سے آگے میں جانے کی کوشش کبھی نہیں کرتا ہوں، کبھی بھی نہیں. وہ لمٹس میں نے خود طے کیا ہے کہ یہ میرے دائرہ، اس سے زیادہ میرا دائرہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے ان دائروں سے ہٹ کر آپ میرے بیان بھی نہیں سنیں گے، لیکچر بھی نہیں سنیں گے. قرآن کی تفسیر پہ میرے کچھ لیکچر سنے آپ نے کبھی؟ سوائے وہ تھوڑے سے کچھ صورتیں، آخری 10 صورتوں کا میں نے مختصر ریکارڈ کرایا. سیرت کے رسول کو ایسا سمجھیے، میں نے کبھی سمجھانے کی کوشش کیا؟ نہیں، وہ میرا فیلڈ نہیں ہے. میں نے فتاویٰ ایسا دینا چاہیے، کبھی کوئی لیکچر سنا میرے سے ایسا؟
میں نے نہیں کیا. علماء کی غلطی فلاں ہے, میرے سے کوئی لیکچر سنا آپ نے ایسا نہیں, وہ دائی فلاں لوگ غلط کرے کبھی آپ نے نہیں, میں اپنے لمٹس کو جانتے ہوئے کام کر. کوئی ڈیبیٹ یا مناظرہ آپ نے سنا میرا کسی ٹی وی چینل میں مجھے کبھی دیکھا, حالانکہ مجھے بہت انویٹیشن پورے انڈیا سے آتے ہیں, ریزن بینگ کہ انڈیا میں ایک ٹاپ موسٹ اسپیکر ہے تو آتے ہی ہے, لیکن میں کہتا ہوں میں اس لائق نہیں ہوں کہ جا کے ٹی وی ڈیبیٹس میں بیٹھوں, چونکہ میں اپنے لمٹس کو جانتا ہوں. آپ سمجھیں, اپنے لمٹس کو میں جانتا ہوں. تو لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں کیا کرتی ہے, حسد کو پیدا کرتی ہے, کچھ چیزیں وہ ہوتی, وہ سب اس کا نتیجہ ہے. ورنہ الحمدللہ جس کو ہم کہیں گے بہت اخلاص کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اور بہت خاموش انداز میں ہم کام کرتے ہیں. آپ بولیں خاموش انداز کون سا ہے, بلینس آف سبسکرائبر, بلینس آف ویوز, یہ کون سا خاموش انداز ہے. لیکن آپ دیکھیے اس لیول پر جانے کے بعد لوگوں کے حالات کیا ہوتے ہیں. وہاں جانے کے بعد بھی الحمدللہ میں ابھی بھی ایک عام آدمی ہی ہوں. ٹوٹل سوشل میڈیا پہ الحمدللہ میرے 2 ملین سے زیادہ فالوورس ہیں, الگ الگ سب ملا کر, یوٹیوب ہے, دوسرے بھی اور فین پہ, یہ 2 ملین مطلب 20 ملین سوری مطلب 2 کروڑ سے زیادہ یہ فین فالوئنگ. اس کے باوجود بھی میں ایک عام آدمی ہوں آج بھی. آپ نے میری تقریر میں فرق نہیں دیکھا, میرے اطراف میں 4 لوگ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا, مجھے ویلکم کرنے والے نے دیکھا, میں پیدل چل کے کہیں سے کہیں آتا ہوں, دودھ کی دکان پہ مل جاؤں گا آپ کو میں کھڑا ہوا, بچے میرے سر پہ بیٹھے بازار میں لے کے گھومتے ہوئے بھی لوگ دیکھتے مجھے, کبھی ٹوپی ہوئی نہیں تو پہچان نہیں پاتے جلے, لیکن میری لائف وہی آج بھی. تو یہ خاموش انداز ہے میرا. کوئی آپ نے ریل دیکھی کہ میں ایک پروگرام میں جا رہا ہوں تو پیچھے دب بج رہا ہے, پھر نمودار ہو رہا ہوں میں اس میں سے, پھگے اڑ رہے ہیں میرے اطراف میں, یہ سب میں کروا سکتا ہوں اور کر بھی سکتا ہوں. وہ سب ہمارا کام نہیں ہے. جو کام ہے اپنا کام کرو, دعا کرو کہ اللہ سے قبول کرے اور چلتے بنو وہاں سے. تو الحمدللہ ہم اپنے لمٹس کو جانتے ہوئے کر رہے ہیں, بٹ اس کے باوجود بھی غلطی ہوتی ہے تو اپنی غلطی کی اصلاح کے لیے بھی ہم تیار ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کو مت سنو, ہم ان کے رسپیکٹ آج بھی کرتے ہیں, کل بھی کرتے رہیں گے, جو کہ اس سے ان کی رسپیکٹ میں کوئی کمی ہمارے دل میں کبھی نہیں آتی کہ فلاں نے ہمارے خلاف ہی کہا. کسی نے کلپ بھی بنائی تو کبھی میں نے اس کا جواب نہیں دیا آج تک, پورے لائف میں 17 سال میں نے نہیں کیا. جب کہ الحمدللہ میرا ایک جواب بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے, کسی کی زندگی بھی خراب کر سکتا ہے. ہم نے کبھی رسپانس نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان لا علمی میں کسی کو چھیڑ رہا ہے تو میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو جان بوجھ کے چھیڑوں. ٹھیک ہے, ان کو علم نہیں ہے اس لیے بول دے رہے کہ بھائی متکبر دکھ رہا تو سنتا نہیں ہوں گا تو ایسا ہے ویسا. دوسری چیز یہ کہ عالموں کے ساتھ رہ کر کام کرنا چاہیے, تو ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو ہر بار بتا تو نہیں سکتے نا کہاں کب اور کیسے کرتے ہیں. تو گائیڈنس میں ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں اطراف میں, ساری چیزیں مطلب اپنے علاقے کے امام سے لے کر تو الحمدللہ انٹرنیشنل لیول کے لوگوں تک جو اردو, انگلش اور مختلف زبانیں بولتے ہیں ان سے کانٹیکٹس ہیں. ساری چیزیں الحمدللہ ایک آرگنائز وے میں ہو رہی ہے. تو بہرحال وہ ان کی رائے ہے, وہ کہہ رہے ہیں, ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اس رائے کی بھی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو مت سنو, ان کو سنو, آپ دیکھیں اور اس کے اعتبار سے طے کریں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا مسئلہ ہو رہا ہے, قرآن حدیث کا حوالہ ہے تو آپ اس کو مان سکتے ہیں. اور غلطی ہونا ایک دلیل ہے کہ کسی کا کام نہ سنا جائے, تو یہ بھی کوئی ریزن نہیں. جو یہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, مجھ سے ہوں گی, آپ سے ہوں گی. غلطی ہونے سے اگر کسی کا کام نہ سنا جائے تو پھر ایسا ہو جائے گا ہر آدمی کام نہیں کر سکتا. جو غلطی سبھی سے زندگی میں کبھی نہ کبھی ہوتی ہی, یاد رکھیں. اور جو زیادہ لا علم ہوتا ہے اس سے چانسز ہائی ہے کہ وہ غلطیاں زیادہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے جو انہوں نے کہا اس کا یہ جوابی کارروائی, میں کہوں گا یہ میری وضاحت ہے ان کے اس بات پہ جو آپ سے کہی کہ مت سنو, بس میری وضاحت ہے, میری کوئی جوابی کارروائی یہ نہیں ہے. انشاءاللہ عزیز ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں علماء کی اپنی, اور ہمیشہ رسپیکٹ کرتے رہیں گے. اور علماء کے گائیڈنس میں اور ان کے فتاووں کے گائیڈنس میں میں ساری باتیں کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی بات میری اپلوڈ ہوتے ہوئے 2015 کے بعد تو میں نے نہیں دیکھا ان 10 سالوں میں کہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے نیا کام تھا تو آدمی الگ ڈھنگ سے کرتا ہے, لیکن الحمدللہ سینسیبل وے میں ہم نے کام کرنے کی اب تک کوشش کی ہے.